ہر مشکل کام سے پہلے بسم اللہ کہیں، اللہ پاک آسانی بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی۔ سورہ یاسین کی برکت۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائیں، کاروبار، رزق اور کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا درد چھپا رہے ہوں۔ خواب میں نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں اپنے محبوب سے اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا شادی ہونے کی علامت ہے۔ ہمیشہ اپنے لفظ چن کر بولو، زخم تلوار سے لگے تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا لگایا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ نفسیات کے مطابق خوبصورت لوگ ریاضی میں کمزور ہوتے ہیں۔ بیوی کی بات سن لینا بھی محبت کی ایک شکل ہے اور شوہر کی تھکن سمجھ لینا بیوی کی وفاداری کا ثبوت ہے۔ انسان کو شادی ضرور کرنی چاہیے۔ زندگی میں خوشیاں ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ عورت ملکیت کے نہیں بلکہ محبت کے حصار میں جینا پسند کرتی ہیں۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دو لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے، اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں عیاشیاں ہوتی ہیں۔ فلسفہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار کرنے میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوراً نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں اور نہ ہی محبت کا مزہ۔ شک کا پودا اگر جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ فرد ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں تو آپ اس سے وابستہ کوئی بھی چیز دیکھو تو آپ اس کے خیالوں میں کھو جاتے ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دل اور پورے خلوص سے پیش آ رہا ہے مگر اسے بدلے میں منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوا۔ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن محبت نہیں دو گے تو اندر سے مر جائے گی۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے اتنا خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو خوبصورت چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ 3 آدمی جنہیں اللہ پاک بروز قیامت دیکھے گا بھی نہیں، والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا اور احسان جتانے والا۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء کرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں
ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں تشریف لاتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اسی پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنوں جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ کو سمندر کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ دعاؤں کی ڈور سے بندھے تعلقات رابطوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں سے بات چیت ہو یا نہ ہو، وہ ہماری زندگی میں ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ساری کہانی نصیبوں کی ہوتی ہے، کہیں پر 7 بیٹیاں بھی بڑے نازوں سے چلتی ہیں، کہیں پر ایک بھی بوجھ بن جایا کرتی ہیں، کہیں پر ایک سانولی ملکہ کہلاتی ہے، اور کہیں کوئی حسین شہزادی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سب قسمت ہی طے کرتی ہے، کسے ٹھوکروں پر رکھنا ہے اور کسے تخت پر۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود بھی اس کی تذلیل نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی تذلیل کرے۔ جو لوگ ہر بات دل پر لے لیتے ہیں وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ مرد اگر عورت کے لیے اپنے رب کو بھول جائے تو وہ اس عورت کے لیے بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی نہ کہے جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرد کو کبھی بھی جھکانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس پر فخر اور مان کرنا چاہیے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ جس سے سچی محبت ہو جائے اس کی ناراضگی بھی دل پر بھاری لگتی ہے۔ محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد سمجھدار انسان تو کامیاب انسان بن جاتا ہے، لیکن بے وقوف مجنوں بن جاتا ہے۔ کسی کی خوبی بیان کرنی ہو ہم لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، خامی بیان کرنی ہو تو گنگوں کے منہ میں بھی زبان آ جاتی ہے۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ مرد کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے اور عورت ایک بیل کی طرح ہوتی ہے۔ دیوار اس بیل کو سہارا فراہم کرتی ہے، جبکہ بیل دیواروں کو خوبصورت بناتی ہے، اپنے پھولوں سے پتوں سے سجاتی ہے، اور یہ بیل اتنا ہی اوپر جاتی ہے جتنا دیوار ہوتی ہے۔ خوبصورتی تو مٹ جاتی ہے، لیکن سیرت قبر اور حشر تک ساتھ جاتی ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ عورت کو اتنا کمزور مت سمجھو، کیونکہ وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے اللہ اسے اتنی ہی بار پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے جب عورت سے محبت ہوتی ہے تو وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اسے دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو تو۔ مردانگی یہ نہیں کہتی کہ کتنے پھنسا سکتے ہو، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنا نبھا سکتے ہو۔ عورت مرد میں دلداری عام بات ہے، لیکن عورت دلداری سے زیادہ روحداری کا شوق رکھتی ہے۔ دھوکہ کبھی غلطی سے نہیں دیا جاتا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز افسردہ ہونے کے باوجود
رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ یونانی کہاوت ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا ایک گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ افریقی کہاوت بھیڑ اپنی ساری زندگی بھیڑیے سے ڈرتے ہوئے گزار دیتی ہے اور آخر میں اسے چرواہا ہی کھا جاتا ہے۔ چینی کہاوت سفر کا مزہ لینا چاہتے ہوں تو سامان کم رکھیں اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو ارمان کم رکھیں۔ اگر کوئی پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان دل سے ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کی بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی لت لگ جائے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے جسے ہر کوئی دیکھے، بلکہ سورج کی طرح ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے تو کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ روسی کہاوت اچھے تعلقات کے صرف 2 ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو بڑے سے بڑے پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ بے بس کر کچھ نہیں سکتا مگر بے حس کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سردیوں کی طویل اور لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو خبردار ہو جائیے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی واضح نشانی ہے۔ جب انسان کسی اچھے انسان سے بھی ڈرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ دوسروں کی ہر بات یا حرکت کو دل پر نہ لیا کریں، وہ آپ کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچتے جس قدر آپ ان کو سوچتے ہیں۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز 3 چیزوں میں ہے: کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ جو عورت 2 جگہ پر خاموشی اختیار کر لے تو مرد اس عورت سے بلا کا عشق کرنے لگتا ہے۔ جھگڑے کے وقت اور غصے کے وقت